बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जैसे जैसे इमरान खान साहब का अंजाम जैसे जैसे करीब आ रहा है और नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ क्या होना है, तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि जी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कैंपेन बहुत तेज़ कर दी है, क्योंकि नज़र आ रहा है ना इमरान खान साहब के साथ अब आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से उनके केसेस के फैसले आने हैं अदालतों से, फिर उसके बाद उनको जो सज़ाएं सुनाई जानी हैं, तो अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले इमरान खान की पार्टी में रहकर बेड़ा गर्क किया, फवाद चौधरी टाइप लोग, फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान, उसके बाद उमर अयूब, इस तरह के जो दीगर लोग थे जो इमरान खान के बहुत करीबी अभी तक तस्वुर हो रहे थे। तो जिस तरह के पुट्ठे मशवरे देने वाले लोगों ने इमरान खान को यहाँ तक इस नहज तक पहुँचाया, अब इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्क में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं, अवाम में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और उसमें एक टाउट है जिसका नाम है आदिल राजा। अब ये जो टाउट है आदिल राजा, ये दरअसल अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आज से नहीं बोल रहा, ये बड़े साल से बोल रहा है। और इसका एक ही मकसद है कि किसी तरह अफवाज पाकिस्तान जो है उसको बतौर इदारा उसको इतना गैर मुस्तहकम कर दिया जाए कि इतनी साजिशें की जाएँ सारा दिन बैठकर। ये जो शख्स है ये जिस तरह के ट्वीट्स करता है, फिर उसके बाद ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग्स करता है, फिर इस तरह के हैशटैग्स लगाता है और फिर अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मैं हैरान हूँ कि आज तक इस तरह का जो दुश्मन, जो आप समझ लें कि कोई हमारा दुश्मन जो मुल्क है ना, उसने भी आज तक इस तरह का बयानिया नहीं बनाया, उसने भी आज तक इस तरह का नैरेटिव नहीं बनाया। तो ये जी इसने एक ट्वीट किया और इमरान खान की मोहब्बत में नहीं बल्कि इमरान खान का मैं समझता हूँ कि बेड़ा गर्क और सवा सत्यानाश इन्हीं चीज़ों से हुआ कि जब वो शहबाज गिल जैसे वो गाली देने वाले लोग, और वो शहबाज गिल जो कभी ज़िंदगी में बेचारा काउंसलर नहीं बन सकता था, वो बेचारा जब ये बात कर रहा था टीवी पर आकर के जी इमरान खान जो है उनकी तो फ़ौज में बड़ी हमायत है, ब्रिगेडियर लेवल के, जनरल लेवल के लोग इमरान खान के साथ हैं, तो सर जो सानिया 9 में हुआ उसके बाद सारे लोगों का पता चल गया। और बहुत अच्छा हुआ कि शहबाज गिल ने खुद अपनी ज़ुबान से ये इकरार कर लिया कि इमरान खान के साथ ये लोग मौजूद हैं। और सर जब वो आपको याद है ना कि 9 में हुआ था, तो 9 मई से पहले इमरान खान की मोहब्बत में वो रिटायर्ड जर्नैल जो थे, जो बनी गाला में जाकर मिलते थे, इमरान खान से जाकर मुलाकातें करते थे, जिनकी फैमिलियाँ, जिनकी आगे उनकी आले औलाद और फिर उसके बाद उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, तो जिस तरह से इमरान खान साहब को फेवरिज्म मिल रही थी, वो सपोर्ट मिल रही थी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, वो साबका जर्नैल, वो साबका ब्रिगेडियर लेवल के, साबका मेजर लेवल के लोग, तो वो सारी जो है ना वो पॉपुलैरिटी ठुस जमा ठुस हो गई है। अब सबको पता चल गया है कि ये जो 9 मई था ये इमरान खान साहब ने दरअसल आर्मी को नीचा दिखाने के लिए करवाया, और इसलिए करवाया कि उनका टारगेट था कि किसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बतौर इदारा मिलाइन किया जाए, उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। खुदा ना खास्ता ये जो 9 मई को हुआ सर, ये बहुत बड़ा हमारे साथ जो है आप समझ लें कि बहुत बड़े हादसे से हम बच गए हैं। बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था, जिस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, करोड़ों का नुकसान हुआ जिना हाउस में, उसका खमियाजा आज तक हमारी कौम भुगत रही है, और वो हमारी आवाम के टैक्स के पैसों से वो जो है वो सारा नुकसान पूरा होना है। और जिस पर DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये वो दुश्मन लोग थे अपने मुल्क के अंदर से जिन्होंने ये सारा कुछ किया। और सर ये सारा कुछ इमरान खान साहब को कौन ये पट्टियाँ पढ़ाता था? ये वही लोग जिनके पहले जो है वो बेड़े गर्क हुए हुए हैं और वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, जजीरों में बैठे हैं, मोनस अलाई जैसे लोग, उसके बाद आदिल राजा जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे लोग, शहजाद अकबर जैसे लोग। तो वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को इस नहज तक, इस मुकाम तक पहुंचाया। अब ये जो आदिल राजा है जी, इसने ट्वीट किया, इसने कहा कि जी महज़ब दुनिया में कोई भी ऐसी फ़ौज नहीं जिनके जर्नैलों की रातें रंगीन करके ज़ेरे कमान अफसरान तरक्की पा सकें, मां सवाए पाकिस्तान आर्मी के। ये कौन लेक्चर दे रहा है, ये भाषण कौन दे रहा है? लानत है इस शख्स के ऊपर के जो बाहर के मुल्क में बैठकर
دشمن بن کر اور بزدلوں کی طرح چھپ کر، گیدڑوں کی طرح چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پاؤں رکھ سکے. اتنی جرت ہے تو پاکستان میں آئے، کیوں نہیں آتا؟ افواج پاکستان کو جس نام سے، جس زبان سے گالی دے رہا ہے، اس کی اتنی جرت نہیں ہے سر یہ کہ پاکستان آ سکے. یہ پاکستان میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. پاکستان میں پاؤں رکھے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا. اس کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کر اس کو کسی جگہ پر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیں. اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شخص کی. جو افواج پاکستان کے خلاف بول رہا ہے، اس کی دراصل ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت میں 8 سے 10 لاکھ جو ہے وہ وظیفے لیتا رہا. ماہانہ وظیفے ملتے تھے اس کو. پھر وہ جو ڈی ایچ اے ہے اس کے اندر یہ بطور ملازم جس طرح سے یہ بھرتی ہوا، یہ ساری وہ مجھے کہانیاں پتہ. اگر میں منہ کھولوں گا پھر بات دور تک جائے گی. اب وہاں پر بیٹھ کر، باہر کے ملک میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر کام کر رہا ہے، اور اتنا غلیظ انسان ہے کہ آج تک کسی دشمن نے بھی اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کیا جس طرح کا پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے. دشمن کی زبان بول رہا ہے، باہر کے ملک میں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کو بطور اینیمی ریپرزینٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور بطور دشمن وہ اپنا بیانیہ بتا رہا ہے کہ میرا اصل بیانیہ کیا ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا شخص میں نے پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں دیکھا. سر آپ نے بڑے بڑے جرنیل دیکھے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جرنیل دیکھے ہوں گے. یحییٰ خان آئے، ایوب خان آئے، ضیاء الحق آئے، پرویز مشرف آئے، لیکن کسی نے اس حد تک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا اس شخص نے پہنچایا. اور اس شخص کو میں صرف افواج پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پکڑ کر انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے، اور اس کو یہاں پر سزا سنا دی جائے، اور اس کو ساری زندگی جیل میں رکھا جائے، تاکہ یہ ساری زندگی جو ہے نا سکھ اور چین کا سانس نہ لے سکے. دوسری خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے فوج کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کی ہے، اور وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کر عوام میں پذیرائی حاصل کرنے کی ناکام کوشش میں مارے گئے. کوشش تو کامیاب کرنا چاہ رہے تھے لیکن ناکام کوشش میں مارے گئے. تو سر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو سزا ہونی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بیڑے غرق ان کے انہی جرنیلوں نے کیے ہیں جو سابقہ جرنیل تھے، یہ شجاع پاشا جیسے، ظہیر الاسلام جیسے، جنہوں نے ان کو پٹیاں پڑھائیں کہ جی تسی یہ کرو گے. تو آپ کو یاد ہے نا کہ بقول جنرل شجاع پاشا جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، گیلانی صاحب کی حکومت میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو وہ بھی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے بندے تھے. وہ جس طرح پولیٹیکل گیمیں ڈالتے تھے، سیاسی گیمیں چلاتے تھے. تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ مورا ہے، عمران خان ایک مورا ہے، اس کو ہم صرف اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور استعمال کر کے بعد میں ہم نے اس کو چھٹکیوں کے اندر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا ہے. کیونکہ 2011 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا متبادل ڈھونڈا جا رہا تھا، اور وہ ڈھونڈا گیا عمران خان کو، اور ان کو لے کر آئے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا. تو دونوں عمران خان کو اپنی گود میں پروان چڑھا کر، اپنی نرسری میں پروان چڑھا کر اس کو سیاست میں لے کر آئے، اور 2011 میں تحریک انصاف بنوا دی. دھڑا دھڑ شمولیت ہو رہی ہے لوگوں کی. شاہ محمود قریشی شامل ہو گئے، سردار آصف احمد علی شامل ہو گئے، جاوید ہاشمی شامل ہو گئے، اعظم سواتی شامل ہو گئے، جہانگیر ترین شامل ہو گئے، اتنے نامی گرامی سیاستدان شامل ہو گئے. تو پھر سر تحریک انصاف کے تو وارے نیارے ہونے تھے نا. اسی طرح جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جی، اس میں عمران خان صاحب جو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں نا یہ عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی، رجب طیب اردگان بننے کی کوششوں میں، بڑی ناکام کوششوں میں مارے گئے. تو سر اس میں عمران خان صاحب جو ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، سائفر کیس میں، اس کے اوپر میں ولاگ کر چکا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس کیس میں عمران خان کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 120، 120 بی اور دفعہ 121 کے تحت وہ سزا ہو سکتی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی. میں خود نہیں بولوں گا زبان سے کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ ریسٹرکشن لگ جائے. تو وہ سزا ہو سکتی ہے عمران خان کو. اور پھر دفعہ 120، 120 بی اور 121 کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے خلاف لوگوں کو جنگ پر اکسانا، یہ وہ سزا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی. اس میں عمران خان صاحب نہیں بچتے. اب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جی، اس کی دفعہ 5 سب سیکشن A3B9 اور یہ جتنے بھی میں نے بولے ہیں A3B9، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمر قید ہو سکتی ہے 7 سال،
اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو زیادہ تر لوگ بات کرتے ہیں کہ عمر قید تو ہو سکتی ہے، کم سے کم 7 سال ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 14 سال ہو سکتی ہے۔ اب وہ 14 سال اگر عمران خان صاحب کو عمر قید ہو جاتی ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس میں، اس میں عمران خان صاحب بچیں گے نہیں، رگڑے جائیں گے، جس میں اب یہ ثابت ہو جانا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا یہ اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہوا اور ریاست کے خلاف عمران خان نے ایک بیانیہ رچانے کی، جھوٹا اور گھٹیا بیانیہ رچانے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ جی مجھے نکالنے میں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ ستیہ کہہ رہا ہے اتنے آپ اچھے، اتنے آپ فرما بردار کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ ویری گڈ، مطلب اس طرح کے تو لوگ نہیں ہیں سر پاکستان میں کہ آپ کے جھوٹ کو ڈیفینڈ کریں اور آپ کے جھوٹے بیانیے کو، آپ کے جھوٹے نیریٹو کو بیٹھ کر جسٹیفائی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جی تیسری خبر یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے صدر کی طرف سے مجرموں کی سزا معافی کا اعلان غیر اسلامی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اختیار قرآن اور سنت کے منافی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ صدر کا یہ اختیار قرآن اور سنت کے منافی ہے۔ صدر مملکت کو قتل سمیت مختلف جرائم کی سزائیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ قبلہ ایاز کا یہ کہنا ہے کہ شریعت کے خلاف قوانین کے حوالے سے وزارت قانون سے رابطے میں ہے۔ بات ویسے بہت اچھی کی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کسی ملزم کو معافی دینے کے حوالے سے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہونا چاہیے اور نہ ہی اس قسم کا سر پاکستان میں قانون ہونا چاہیے۔ جس کو سزائیں ملی ہیں ان سزاؤں کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے قانون کے اندر یہ جو ایک امپلیمنٹیشن کو، اس کو عمل درآمد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی صدر نے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ ترس کھا کر یا کسی کی حالت زار دیکھ کر جی اس کی سزا ختم کر دی، یا مجرموں کی جو سزا تھی اس میں سزا میں کمی کا اعلان کر دیا، تو یہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قبلہ ایاز صاحب ایک ایسے وقت میں بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب ان کی سزا بھی ختم کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے پتہ نہیں ہے، میں ویسے کہہ نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سر وہ ختم کر دیں، وہ کروا بھی سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس ٹائم ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے پاس ایک پتہ رہ گیا، اور وہ صدر مملکت عارف الوی ہے کہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو وہ صدر کے ذریعے وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اور صدر اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں عمران خان کی سزا میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہوگا کیونکہ سر اسٹیٹ جو ہے نا، ریاست، وہ اس وقت عمران خان صاحب کے والے سے ایک چیز مد نظر رکھ لیں، اس فقیر کی اس بات کو لکھ لیں کہ جو تدہیر کا عمل شروع ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے اور ان کے سہولتکاروں کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اگلے ولاگس میں بتاؤں گا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔